یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ بی جے پی کی رکن اسمبلی ریکھا گپتا نے 6 کابینی وزراء کے ساتھ دلی کی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ مرکز نے 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے غیر متعدی امراض کی جانچ کے لیے بڑے پیمانے پر خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے لائسنس حاصل کرنے اور اس کی تجدید کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پائلٹوں کے لیے الیکٹرانک پرسنل لائسنس کا آغاز کیا ہے۔ دلی کے یشو بھومی میں چھٹا دلی بین الاقوامی لیدر ایکسپو شروع ہو گیا ہے اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں دبئی میں آج دوپہر بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی کی پہلی مرتبہ منتخب ہونے والی ایم ایل اے ریکھا گپتا نے آج قومی راجدھانی کے تاریخی رام لیلا میدان میں دلی کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے محترمہ گپتا کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ میں ریکھا گپتا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ودھی دوارا स्थापित بھارت کے संविधान کے प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। उनके हमरा 6 काबीनी वज़रा परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को भी हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वज़रा हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला ने भी इस तकरीब में शिरकत की। हलफ लेने के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी खातून वजीर आला बन गई हैं। वजीर आला के तौर पर मोहतरमा रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कल शाम नई दिल्ली में दिल्ली बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद किया गया था। हलफ बर्दारी तकरीब से कबल नामनिगारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी के लिए उन पर भरोसा करने के लिए पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दिल्ली के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और लगन के साथ काम करने का अज़्म किया। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। ये हर बहन के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को भी शीर्ष नेतृत्व तक जाने का मौका मिल सकता है। मोहतरमा गुप्ता हाल ही में हुए दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शालीमार बाग सीट से कामयाब हुई थीं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल का आगाज किया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलटों के लिए लाइसेंस हासिल करने और लाइसेंस की तजदीद के अमल को आसान बनाएगा। इससे उन्हें काफी सहूलत फराहम होगी। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस के आगाज के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत पायलटों के लिए ईपीएल लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। जनाब नायडू ने कहा कि ईपीएल पायलटों के लिए लाइसेंसिंग से मुताल्लिक दस्तावेजात तक बरवक्त रसाई को यकीनी बनाएगा। ईपीएल के आगाज की तारीफ करते हुए वजीर मौसूफ ने इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस को भारत की हवाबाजी की सनत में डिजिटल तब्दीली, लाइसेंसिंग के अमल को मुनज़्ज़म करने और पायलटों को बाइख्तियार बनाने का एक सबूत करार दिया। जनाब नायडू ने उजागर किया कि शहरी हवाबाजी की वजारत ने हवाबाजी, हवाई अड्डों, कामकाज और ज़ाब्तों समेत हर शोबे में टेक्नोलॉजी को अपनाया है। मरकज ने आज 30 साल और इससे ज्यादा उम्र के तमाम लोगों का 100% अहाता करने को यकीनी बनाने के लिए गैर मुतअद्दी अमराज की जांच के लिए एक तेज रफ्तार खुसूसी मुहिम की शुरुआत की। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए तमाम लोगों की जांच को यकीनी बनाना है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस मुहिम का मकसद गैर मुतअद्दी अमराज का जल्द पता लगाने और बरवक्त इलाज शुरू करने को यकीनी बनाना है। पेश एक रिपोर्ट। इस मुहिम को मुल्क भर में गैर मुतादी अमराज की रोकथाम और कंट्रोल के लिए कौमी प्रोग्राम NPNCD के तहत तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और मुतादिद हिफ्ज़ान सेहत मराकज़ में शुरू किया जा रहा है। 40 रोज तक
جاری رہنے والی اس مہم کے دوران تربیت یافتہ آشا کارکنان اور صف اول کے کارکنان زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بناتے ہوئے غیر متعدی امراض کی جانچ، علاج اور اس کی پیش رفت سے متعلق عدد و شمار روزانہ NPNCD پورٹل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ یہ خصوصی مہم ایک صحت مند اور غیر متعدی امراض سے پاک بھارت بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے ملک کے شہریوں کو اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھنے میں مدد ملے گی۔ بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی انٹرنیشنل لیدر ایکسپو کا چھٹا ایڈیشن آج نئی دلی میں انڈیا انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایکسپو سینٹر یشو بھومی دوارکا میں شروع ہوا۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس 2 روزہ ایکسپو سے چمڑے اور فٹ ویئر کی عالمی صنعت میں بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ بھارت کے 225 نمائشکار اپنی نئی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ ایکسپو میں تقریباً 52 ملکوں کے 200 سے زیادہ غیر ملکی خریدار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کامرس محکمے کے جوائنٹ سیکریٹری ومل آنند نے کہا کہ یہ ایکسپو بھارت کے عالمی تجارتی سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی چمڑے اور فٹ ویئر کی صنعت نے برآمدات کو وسعت دے کر غیر معمولی استحکام کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے 2025-26 کے لیے 7 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سمیت اپنے بڑے نشانے کے حصول کے لیے ملک کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں اورنگ آباد انڈسٹریل سٹی اورک کو ملک کا سب سے بڑا صنعتی مرکز بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس سے مراٹھواڑہ خطے کو صنعتی ترقی کے ایک بڑے مرکز کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب گوئل نے اورنگ آباد انڈسٹریل سٹی میں کاروباریوں کے ساتھ اپنی بات چیت کے اہم نتائج کا اشتراک کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شہر کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے تقریباً 7,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس میں رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے علاوہ کارکنوں اور مقیم افراد کے لیے یونیورسٹیوں کی تعمیر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جدت طرازی کو فروغ دینے اور افرادی قوت کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ہنرمندی کا ایک مرکز اور ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیشن مرکز بھی قائم کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نے مراٹھواڑہ کے شاندار اور تاریخی ورثے پر زور دیا اور اس وراثت کو جدید ترقیاتی اقدامات کے ساتھ مربوط کرنے کے اتحادی حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ اتر پردیش کے جونپور میں کل رات 2 الگ الگ سڑک حادثوں میں کم سے کم 8 عقیدت مندوں کی جانیں چلی گئیں اور دیگر 32 افراد زخمی ہوئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جونپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ پہلا حادثہ اس وقت ہوا جب ایک موٹر گاڑی بدلا پور علاقے میں سلطان پور روڈ پر عقیدت مندوں کے ایک گروپ کو لے جانے والی ایک SUV سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 3 خواتین اور ایک بچے سمیت جھارکھنڈ کے 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 افراد شدید طور سے زخمی ہوئے۔ یہ عقیدت مند وارانسی سے ایودھیا جا رہے تھے۔ پنجاب نے منشیات کی لت سے نمٹنے کے لیے ریاست کے صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر بلبیر سنگھ نے کل ماہرین کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی جس میں ریاست میں دماغی صحت سے متعلق ایک جامع پالیسی تیار کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب سنگھ نے ایک جامع نظریے کی ضرورت پر زور دیا جس میں منشیات کی لعنت سے نمٹنے کے لیے دماغی صحت کو ترجیح دی جائے۔ مردوں کے کرکٹ میں ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں آج دبئی میں گروپ A کے تحت بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ BJP کی رکن اسمبلی ریکھا گپتا نے 6 کابینی وزراء کے ساتھ دلی کی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ مرکز نے 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے غیر متعدی امراض کی جانچ کے لیے بڑے پیمانے پر خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے لائسنس حاصل کرنے اور اس کی تجدید کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پائلٹوں کے لیے الیکٹرانک پرسنل لائسنس کا آغاز کیا ہے۔ دلی کے یشو بھومی میں چھٹا دلی بین الاقوامی لیدر ایکسپو شو ہو گیا ہے اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں دبئی میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔